صاحب یہ بڑے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ پہ، اور پھر وہ شاید خاقان عباسی کو بھی 2017 کا کہہ کے کہ اس میں 4 لاکھ ٹن برآمد کی اجازت دی گئی مارچ 2000، ان کو بھی بیچ میں گھیر لیا گیا ہے۔ تو یہ کیا اس میں یہ شوگر کی جو پروب ہے یہ تو اسی طرح لگتی ہے جس طرح نیب کی پروب ہے؟ نہیں، اس میں جہاں تک نظامی صاحب آپ نے بات کی نا تابڑ توڑ حملوں کی، تو یہ دیکھیں یہ حکومت کا یا موجودہ جو ٹیم اس وقت جو برس اقتدار ہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ یعنی یہ لوگوں کو کسی ایک یعنی سائڈ سے دھیان ہٹانے کے لیے دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک نیا، وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں کٹا کھول دیتے ہیں۔ یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، یہ ایک اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو جہاز کا کریش ہوا ہے PIA کا، اس کے اوپر کل سے جو ہے وہ بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہائی ہے۔ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، جو انکوائری ٹیم ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اور لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی جو ہے وہ مایوسی کا اور غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے شہزاد اکبر صاحب کی، وہ بڑی ویل جو ہے وہ فوکس تھی کہ دھیان جو ہے وہ اس طرف سے ہٹا کے، اب لازمی بات ہے کہ میڈیا نے اگر اس کے اوپر 2 گھنٹے بات کرنی تھی تو آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ کام جو ہے وہ لے جائے گا۔ باقی جہاں تک اس کا معاملہ ہے اس رپورٹ کا، اب اس میں دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی انکوائری رپورٹ تھی، اس رپورٹ میں ہلکی سی نشاندہی ہوئی اس بات کی کہ یہ جو تقریباً 100 سے 150 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے عام آدمی کی جیب پہ، اور یہ قیمتیں جو 52-53 روپے سے بڑھ کے 92-93 روپے پہ چلے گئے 90 پہ، تو اس میں وہ فیصلہ غلط ہے جس فیصلے کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ ایکسپورٹ کا فیصلہ غلط تھا۔ اب ایکسپورٹ جو ہے وہ ہوئی ہے ECC کی پرمیشن سے، اس کے بعد اس کو انڈورس کیا ہے کیبنٹ نے، پھر اس کے بعد 1 سال یہ عمل جو ہے یہ لوگوں کو لوٹنے کا جاری رہا، تقریباً کوئی 10 سے 12-13 مہینے۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ تو سیدھا سیدھا آ رہا تھا کیبنٹ کے اوپر اور سیدھا سیدھا آ رہا تھا ECC کے اوپر۔ اب اس سے جو ہے وہ پھر دھیان جو ہے وہ ہٹانے کے لیے انہوں نے اس کے فرینزک ایڈٹ کا جو ہے یہ ڈرامہ کیا۔ اب فرینزک آڈٹ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں TORs بنائے ہیں نظامی صاحب گورنمنٹ نے TORs بنا کے تو وہ انکوائری کمیشن کے تحت جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کیا۔ اب وہ آپ TOR سارے پڑھ لیں، تقریباً وہ A سے لے کے R تک کوئی تقریباً 17-18 بنتے ہیں۔ اس میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ جس فیصلے کی وجہ سے یہ سبسڈی دینا پڑی، جس فیصلے کی وجہ سے یہ قیمتوں میں جو ہے وہ یہ شروع ہوا بڑھنا قیمتوں کا، جس وجہ سے ساری یہ لوٹ مار ہوئی، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی TOR ہی ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست اس فیصلے کو کویسچن کرے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کس نے کیا، کیوں کیا، کس نے مینج کیا، کن لوگوں نے مینج کیا، اور کس طرح سے جو ہے یہ لوٹ مار کا عمل ہوا، وہ ہے ہی نہیں پیچھے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے یہ 10 جو شوگر ملز کا نظامی صاحب انہوں نے جو ہے کیا ہے، اس میں انہوں نے جو ہے سلیکشن وہ بڑی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی 6 شوگر ملیں ہیں، 5 یا 6، ان میں سے 2-3 ایسی ہیں جو ان کی پوری فیملی کی اونڈ ہے، انہوں نے وہ نہیں لی۔ انہوں نے ان کی وہ شوگر ملیں شامل کی ہیں جس میں وہ جو پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب سے صدر ہیں احمد محمود صاحب، ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں ملیں ہیں وہ لی ہیں۔ اسی طرح سے خسرو بختیار کی جو فیملی کی مل ہے، جس فیملی کی مل میں ان کی پوری فیملی جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہے، اور ان کے بھائی جو منسٹر ہیں پنجاب میں وہ تقریباً 25% شیئر کے حصے دار ہیں، وہ نہیں لی۔ وہ دوسری لی ہے جس میں جو ہے وہ مونس سلائی اور یہ کیولی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ حصے دار ہیں۔ اس طرح سے جو آڈٹ کرنا تھا، بھئی آڈٹ آپ ان لوگوں کی ملوں کا کریں جو پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں، علاوہ وہ انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ آپ اپنا جو نصر اللہ دریشک ہیں
ان کی وہ ساتھ ہی مل ہے ڈیرہ غازی خان انڈس شوگر مل، اس کو شامل نہیں کیا۔ اسی طرح سے وہ فہمیدہ مرزا ہیں، وہ اومنی والے تو آ گئے سندھ سے، تو وہ فہمیدہ مرزا کہ خامد صاحب جو ہے ذوالفقار میں ان کی ملیں وہ کدھر گئی ہیں، وہ جو ہے اس میں شامل نہیں کی۔ تو یہ فورنزک آڈٹ رپورٹ جو ہے یہ پولیٹیکلی مینجڈ تھی، اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے اس سارے معاملے کو کور کرنے کے لیے جو ہے وہ رپورٹ تیار کی گئی، اور اب اس رپورٹ میں جدھر جانا تھا، جس کا جواب دینا تھا وہ جواب نہیں دیا، اور ادھر چلے گئے جی گنا یہ کھیت سے خریدتے ہیں، کھیت سے پھر ٹرالی میں رکھتے ہیں، ٹرالی کا وزن کم ہوتا ہے، وزن کے بعد پھر رسید چھوٹی دیتے ہیں، یہ کٹوتی کرتے ہیں، وہ یعنی رپورٹ جو ہے وہ شیطان کی آنت بنا دی ہے انہوں نے۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب کوئی چلے گا تو اس کا کوئی سرا ہی نہیں آئے گا۔ جی نظامی صاحب، ایک طرف تو کرونا وائرس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف ٹڈی دل نے بڑا خوفناک حملہ کیا ہوا ہے پاکستان پہ، تیسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بڑے خوفناک فلڈ بھی آنے والے ہیں۔ تو یہ پاکستان تو اس وقت مختلف قسم کی آفات میں گھرا ہوا ہے، لیکن جو عام آدمی وہ سوچتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور ایک دوسرے کی پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مرحلے پہ سب کو ایک پیج میں آ جانا چاہیے، اور یہ جو اس قسم کی جو میلیفائٹی قسم کی سیاست کی جا رہی ہے یہ بعد میں کی جا سکتی، پہلے ملک کو تو ٹھیک کریں آپ؟ نہیں دیکھیں نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو آپ آج ٹڈی دل کے اوپر بات کرتے، آپ آج کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے، آپ جو ہے جو پی آئی اے کا طیارہ کریش ہوا ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے، لیکن وہ یہ جو شیطان کی آنت ٹائپ جو یہ چینی رپورٹ آئی ہے، اب دیکھ لیں کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس جو ہے وہ ہمیں گالیاں نکالی ہیں، اب ان گالیوں کا جواب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پھر جب اگر میں آپ کے خلاف کوئی بات کروں گا تو وہ آپ کو ڈھونڈ کے لے آئیں گے کہ ہاں جی بتائیں جی رانا ثناءاللہ نے آپ کے خلاف یہ بات کی، اب آپ کا کیا جواب ہے؟ تو لازمی بات ہے پھر آپ نے اس بات کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ ان کا تو نہ انہوں نے کرونا کے متعلق کچھ کیا ہے، نہ کرنا ہے، نہ باقی چیزوں کے متعلق۔ اب رہی بات کہ جی ہم ون پیج پہ آ جائیں، بھائی کیسے ون پیج پہ آ جائیں نظامی صاحب؟ بات یہ ہے کہ جب تک آپ جیسے لوگ، میڈیا، دوسرے جو صاحب الرائے لوگ ہیں، آپ اس بات کا احساس نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم ون پیج پہ کیسے آ جائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی کے اوپر یہ اپنے گودام سے نکال کے 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ ڈال دیں تو اس کے بعد وہ پھر اس کا جواب دے گا یا وہ پھر جا کے ون پیج کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے گا؟ یہ روز اگر اپوزیشن کو گالیاں نکالیں گے، روز اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کبھی ان کو کہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ نجائز فروش ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یا تو پھر یہ ہے کہ جب یہ بات کریں تو صاحب الرائے لوگ جو ہے وہ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ پہلے ہمیں جو ہے نا ان باتوں کے اوپر جو ہے نا آپ جواب دیں، اور اس بات کے اوپر جواب دیں کہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن جو ہے انہیں لوگوں نے الیکٹ کیا، میں کوئی خود سے ایم این اے بن کے جہاں وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھ گیا۔ میاں شہباز شریف نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو ایز اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی نہیں کر لیا، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ جے جو آئی نے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ لوگوں کے ووٹ دینے کے بعد ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم کے تحت، جس سسٹم کے تحت یہ وزیر اعظم بنے ہیں، وزیر بنے ہیں، اسی کے تحت اپوزیشن لیڈر بنا ہے، اسی کے تحت جو ہے وہ اپوزیشن کے ایم این ایز بنے ہیں یا ایم پی ایز بنے ہیں۔ تو بھائی ان کو وہ کہتے ہیں ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ہم ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو چور ہیں، یہ تو برے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اب لوگوں نے الیکٹ کیا ہے تو پھر یہ میرا چوائس تو نہیں ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر سے اس لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ بھلے وہ مجھے اچھا سمجھے نہ سمجھے، مجھے اس سسٹم کی کمپلشن کے تحت مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کی کون سی جماعت ہے جس نے یہ آفر نہیں کیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کورونا کے مسئلے کے اوپر، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، یہ باقی جو جتنی بھی مشکلات ہیں۔ آگے سے ان کا کیا جواب تھا؟ اس جواب کے اوپر جو ہے
اگر جو سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی جو ہے، میڈیا جو ہے، یا صاحب الرائے لوگ ہیں، اگر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے اپنا اظہار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ علیحدہ ہو، یہ کام ان کے کرنے کا نہیں ہے، یہ گھر بیٹھے کوئی کسی اور کو موقع دے، تو یا پھر یہ ہے کہ جو اس سسٹم کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ میرا چوائس نہیں ہے کہ کیونکہ جی میں نظامی صاحب کو اچھا نہیں سمجھتا تو لہٰذا میں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا۔